محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار ہم پیش کر رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، پیشکش محمد طارق شاہد۔ آپ کے گرد 1,24,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں میری باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ لوگوں، جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رونت دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ اے لوگو، عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ خبردار خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی اور امت ہی پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، پنجگانہ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکات دینا۔ تمام مسلمان محکوم ہوں یا آزاد، یکساں ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں۔ اعمال دین کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں وہ لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ان پر نہ کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا کوئی حق چھینو۔ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ سود حرام ہے۔ شیطان اس سرزمین میں اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن یہ ہوگا کہ اس کی اطاعت چھوٹے چھوٹے امور میں کی جائے گی، لہذا تم شیطان کی اطاعت سے بچو۔ پھر فرمایا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگوں، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے۔ ہاں، تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ آپ کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔